ایسے ہی ایک درس میں خاتون نے کہا کہ ہمارے ہاں یعنی شریعت میں قضا کا کوئی تصور نہیں، جو آپ نے نمازیں نہ پڑھیں وہ بعد میں نہ پڑھی جائیں۔ یہ بالکل غلط کہا، کیوں نہیں ہے ہمارے مذہب میں قضا کا تصور؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اس کو وسعت دیں تو چاہے شرعی لحاظ سے ہو، چاہے اخلاقی کردار کے لحاظ سے، معاشی اعتبار سے، ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ فراہم کرتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی نماز کسی عذر کے سبب قضا ہوئی تو آپ نے فوراً اس کو ادا فرمایا ہے۔ جیسے غزوہ خندق میں تو لگاتار 4 نمازیں آپ کی نکلیں، جیسے ہی فارغ ہوئے بالترتیب ان 4 نمازوں کو آپ نے ادا فرمایا۔ ایسے دوران سفر ایک مرتبہ فجر کے وقت میں سب سوتے رہ گئے، جب اٹھے تو سرکار اس وادی سے باہر نکلے اور آپ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ اس نماز کی قضا ادا فرمائی۔ تو یہ کہنا کہ کوئی تصور ہی نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ قولی لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی کوئی نماز نکل جائے، وقت نکل جائے، جیسے سوتا رہ گیا، تو جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اس نماز کو ادا کر لے، یہی اس کا وقت ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی وقتی نماز اس کی رہ جاتی ہے، وہ سوتا رہ جائے، تو جب آنکھ کھلے اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو قضا کے لیے گویا کہ یہی اس کا وقت ہے، یعنی اس کے لیے پھر شریعت نے کوئی مخصوص وقت نہیں کیا، اب وہ کسی بھی وقت اس قضا نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ تو قولی لحاظ سے دیکھیں چاہے عملی لحاظ سے، دونوں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی ادائیگی کا تصور دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قضا کا کوئی تصور نہیں، وہ شریعت کے معاملے میں زیادہ نہیں جانتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے گزارش کی کہ ان کا درس نہ کیا جائے، نہ ان کے درس میں جایا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دیتا ہے، کیا طلاق ہو جائے گی؟ الفاظ بتائیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے محفل میں یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اگر وہ گواہ کہتے ہیں جی اس نے 3 دفعہ کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 دفعہ کہا ہے۔ گواہ کون ہے؟ گواہ اس کے کوئی قریبی عزیز ہیں۔ ہاں بتائیں کتنے ہیں، وہ کون ہیں، مرد ہیں عورت ہیں، کتنے؟ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، 3 مرد ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور ایک گواہ کہتا ہے 2 دفعہ اس نے دی ہے، اور جو دینے والا کہتا ہے میں نے 2 دفعہ دی ہے، اور 3 مرد اور ایک عورت کہتی ہے اس نے 3 دفعہ دی ہے، اور ایک مرد اور ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی تھا، یہ ہو جائے گا حل اس سے مسئلہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے کویشچن کیا کہ کسی نے اپنی بیوی کو اس طرح کہا، تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے ابھی میں پچھلے ہی کویشچن کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ جب بیوی کی طرف باقاعدہ طلاق کی نسبت کر دی جائے، جیسے الفاظ کہے کہ میں نے آپ کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو بالکل اس سے 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ بعض لوگ یہ آپ کو کہیں گے کہ یہ ایک وقت کی دی ہوئی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے ایک لفظ سے 3 طلاقیں دی ہوں، یعنی یوں کہا ہو میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، یا پے در پہ 3 دفعہ طلاق کا ذکر کر دیا گیا ہو، جیسے آپ نے کویشچن میں کہا کہ میں نے آپ کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی، دونوں صورتوں میں 3 ہی طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اب اگر شوہر انکار کرتا ہے تو پھر ہم بیوی سے گواہ طلب کرتے ہیں، اور گواہی کے لیے کم از کم 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں اگر گواہی دے دیں تو پھر شوہر کا قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں پر 3 مرد اور 1 عورت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 طلاقیں دیں، جواب میں شوہر کہتا ہے کہ نہیں 2، ایک اور گواہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں 2 ہی دی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شوہر کے لیے ویسے بھی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، گواہ پیش کرتی ہے بیوی، یعنی سمجھ لیں مرد کے اگینسٹ اگر گواہ موجود ہیں تو ان کا گواہی کا اعتبار ہوتا ہے، گواہ نہ ہوتے تو پھر شوہر سے کہا جاتا ہے کہ آپ قسم کھا کر انکار کریں۔ اگر عورت کے پاس گواہ نہ ہوں تو پھر شوہر اگر قسم کھا کر کہہ دیتا کہ میں نے طلاق نہیں دی، یا 1 دی ہے یا 2، تو پھر اسی کے قول کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اگینسٹ گواہ موجود ہیں، جیسے آپ نے بتایا 3 مرد 1 عورت، تو اب شوہر کچھ بھی کہہ رہا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، ان گواہوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا، لہٰذا 3 ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ گھر پر یا مسجد کے باہر فقیروں کو دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک بہت ہی بوڑھی خاتون ہیں، گھر پر مانگنے آتی ہیں، کیا ان کو ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جو باہر گھروں پہ آتے ہیں، اسی طرح فٹ پاتھوں پہ ہوتے ہیں، مساجد کے اندر کھڑے ہو کر شور مچا کے مانگتے ہیں، یا مسجدوں کے باہر بیٹھتے ہیں، یہ سب پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں، یہ مطلب نسل در نسل یہ فقیر ہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے ان کو فقیر رکھا ہوا ہے، ہم نے رکھا ہوا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ ہم دیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود فقیر تھے، پھر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، پھر وہ بچے، یہ ہم نے سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے ان چیزوں کو روکیں تو بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا۔ میدان محشر میں آپ تو بچیں گے نا بھائی، اور اسی طرح جب 1-2 سوچیں ملتی ہیں، 10 سوچیں 20 سوچیں ملتی ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ سامنے ایک رزلٹ اور نتیجہ کبھی نہ کبھی آتا ہے۔
اور اگر نہیں بھی آیا آپ اپنی آخرت بس سیو کریں. اب یہی سوچ کر کہ اس کا مطلب ہے سارے کرپشن کر رہے ہیں ہم بھی کریں, اگر کوئی زنا کر رہے ہیں تو کہ ہم زنا کریں, اگر بہت سارے لوگ نماز قضا کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں, یہ صحیح نہیں ہوتا. اس لیے مطلب ان کو نہ دیں. اپنے محلے میں دیکھیں, سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, سفید پوش رشتہ دار ہیں ان کو دیں, پھر دوست احباب میں دیکھیں, پھر اور محلے وغیرہ میں دیکھیں ان کو دیجیے. اچھا, یہ جو بہت بوڑھی خاتون آ رہی ہیں, اگر یہ پیشہ ور ہیں کہ 10 گھروں 50 گھروں سے لیتی ہیں تو پھر بھی نہ دیں, کیونکہ وہ یعنی بچپن سے لے کے بوڑھے ہونے تک مسلسل مانگنا مانگنا مانگنا, ہاتھ پھیلانا, جو ایک گناہ تھا, اور اس گناہ میں ہم بھی جب تعاون کرتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بلا ضرورت دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا, یعنی ذلت کے ساتھ وہ آئے گا, اور ہم اس میں مدد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اچھائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو, برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اللہ منع کر رہا ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی ہم تو اچھی نیت کے ساتھ دیتے ہیں, نہیں, اچھی نیت برے کام کے اندر نہیں ہوتی. اچھی نیت سے کبھی چوری جائز نہیں ہو جائے گی, اچھی نیت سے رشوت جائز نہیں ہو جائے گی, اچھی نیت سے کبھی زنا جائز نہیں ہوگا. ایسے جب صراحتاً منع کر دیا گیا تو یہ چیزیں جائز نہیں, ان سے دور رہیں بہتر ہے. کیا پوری دنیا کا نظام غوث حضرات سنبھالتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں سنبھالتا؟ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کائنات کا نظام سنبھالتا ہے, وہی مدبر الامور ہے. قرآن صراحتاً کہتا ہے کہ تمام معاملات کی تدبیر وہی فرماتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اپنے کاموں کو دوسروں کے حوالے کرتا ہے. جیسے فرشتے ہیں, بارش برسانے والا فرشتہ ہے, سور پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام مقرر ہیں, انبیاء علیہ السلام تک وحی پہنچانے کے لیے حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی عطا فرمائی, یہ فرشتوں کی ہیں. باقی جو انسانوں کے اندر ہوتے ہیں ان میں اکابرین نے یہ لکھا ہے بہت سی چیزوں کے اندر کہ بسا اوقات کسی غوث کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے. اب یہ محتاج دلیل ضرور ہے, اس کا انکار نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں قرآن و حدیث سے ثابت کریں تو قرآن و حدیث سے بعض اوقات براہ راست چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ اکابرین نے لکھا ہے. لہذا اور اگر فرض کر لیں کہ اگر یہ کوئی ایسے بات ہو بھی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنبھالتا. میں اس پہ کلام کرتا ہوں لیکن مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب اگر یہ کوئی فرض کر لیں کتابوں میں اگر لکھا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اولیاء کے سپرد کر دی جاتی ہیں, فرض کر لیں, اور کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس میں کوئی کفر کا شبہ, کفر کا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن یہ سمجھنا کہ اگر یہ کہا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معطل ہونا ثابت ہو جائے گا, تو پھر فرشتوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں کہ بہت سارے امور تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سپرد فرماتا ہے, اور یہ قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ معطل ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ ذمہ داریاں دے دیتا ہے غیر محتاج ہوئے بغیر, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ سعادتیں بخشتا ہے بہت ساروں کو, جیسے ہدایت دینا چاہتا تو وہ دے لیتا, لیکن کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا اس نے؟ وہ ذمہ داریاں دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی جو ہے چیزیں میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں اور میں بہت اس میں محتاط ہوں کہ جو چیزیں براہ راست قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوں, اکابرین نے لکھی ہیں, انہیں عوام کے سامنے پیش کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, اس جہت سے کہ بعض اوقات ایسے لوگ موجود ہیں جو فوراً ایسی چیزوں کی نشاندہی کر کے اور ہمارے اکابرین پر تانہ زنی کرتے ہیں, اور اس صورت میں جب آپ کوئی دلیل نہیں دے سکیں گے قرآن و حدیث سے, فرض کر لیں, اور آپ یہ کہتے ہیں جو فلاں کتاب میں لکھا ہے, تو پھر یہ کہا جائے گا آپ قرآن و حدیث چھوڑ کے فلاں کتاب کی طرف آ رہے ہیں, تو جو بھولے بھالے بچے ہوتے ہیں ان کی برین واشنگ کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن آپ سمجھ جائیں کہ اب یہ دور فتنوں کا دور ہے. بہت سی چیزیں ہمارے مخلص اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں, لیکن ان کا ثبوت فراہم کرنا قرآن و حدیث سے دشوار ہوتا ہے. لہٰذا یقینی سی بات ہے کہ وہ ان کے مشاہدے میں آیا ہوگا, وہ کشف کے ذریعے پتہ چلا ہوگا. بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جس کو روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں, تو ان کے خبروں کے سلسلے کچھ اور جہت سے بھی ان کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں, وہ بعض لوگ نہیں مانتے. جب نہیں مانتے اس کو بالکل ظاہر پر رکھ کر وہ اٹیک کرتے ہیں, اور لازم بات ہے کہ انہی کی سوچ اور فکر کے مطابق جواب دینا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا, تو پھر عوام گمراہ ہوتی ہے. بہت سارا قرآن پڑھا ہوا ہے, پورا قرآن کا بیان کریں, حدیث کا بیان کریں, اور اگر اکابرین کی زندگی کے وہ پہلو بیان کریں جو بالکل قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اور موافق ہیں, تو انشاءاللہ کسی کو تنقید کرنے کا موقع نہیں ملے گا.